محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. ولا يحصينا ما العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اعزائے گرامی، مسلسل ہماری گفتگو آیت ولایت کے سلسلے میں کہ ارشاد رب العزت ہے کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ کہ جو نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، رکوع میں زکوٰۃ کے دینے والے. اور ظاہر سی بات ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ کا دینا، حالت رکوع میں انفاق کا کرنا، یہ صرف اور صرف جناب امیر کے لیے ہے. جناب امیر سے مخصوص یہ عمل اس لیے کہ ساری امت نے جب جب حکم آیا تب عمل کیا. مولا نے عمل کیا تو آیت آ گئی. نماز پڑھو حکم آیا تب پڑھا، روزہ رکھو حکم آیا تب رکھا، زکوٰۃ دو حکم آیا تب زکوٰۃ دی. مگر مولا کائنات کے لیے قرآن میں حکم نہیں تھا کہ آپ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور ادھر آیت آ گئی، اور آیت بھی آئی تو ایسے کہ علی کے عمل کی تصویر پوری قرآن میں آ گئی. یعنی قرآن نے منظر کشی کر لی ہے، علی کے انفاق کی، علی کے زکوٰۃ دینے کی منظر کشی کر کے قرآن نے بتا دیا کہ جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں قرآن موجود ہے. کیونکہ قرآن اور علی میں اتصال ہے، انفصال نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں. اللہ نے اپنی ولایت کو مقرون کیا، متصل کیا ولایت محمدی سے، ولایت رسالت مآب سے. ولایت رسالت مآب ولایت اللہ ہے. سرکار دو عالم کی عظمتوں کے بغیر مجلسیں پھیکی ہیں. ان کے ذکر عظمت کے بغیر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا. اگرچہ کہ ذکر جناب امیر ہی ذکر رسول ہے، ذکر حسن بھی ذکر رسول ہے، ذکر حسین بھی، مگر اہل بیت خمسہ نجبا کی پہلی فرد سرکار دو عالم کی ذات ہے. اور اللہ نے فرمایا میں تمہارا ولی ہوں، رسول تمہارا ولی. ولی یعنی سرپرست، ولی یعنی حاکم، ولی یعنی اولاد تصرف، ولی یعنی جانوں سے قریب. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے نفسوں پر اولا ہے. اس لیے سرکار نے غدیر میں پوچھا تھا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں؟
جب سب نے کہا آپ ہمارے نفسوں پر اولا ہیں، حاکم ہیں، تو اولا سے قافیہ مل گیا۔ سرکار نے فرمایا میں جس کے نفسوں پر اولا ہوں اس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تو سرکار دو عالم کے اولا بھی تصرف ہونے کا ذکر سرکار کے قرآن میں موجود ہے کہ یہ مومنین کے نفسوں پر، جانوں پر حاکم ہے۔ اور یہ وہ رسول ہے کہ جن کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہیں انہیں طٰہٰ کہا، یاسی کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، رؤوف کہا، رحیم کہا۔ جو اللہ کی صفتیں رؤوف و رحیم وہ اللہ نے اپنے حبیب کی بتائی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ مومنین نفسوں پر، مومنین کے نفسوں پر یہ نبی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، مومنین کے نفوس کو یہ عزیز رکھتا ہے، ان پہ نرم دل ہے اور انتہائی مہربان، انتہائی رحم کرنے والے رسول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے اپنی صفت رحیم ہونے کو بتایا، اور اس آیت میں رسول اللہ کو رحیم کہا۔ دو رحیم ہیں مگر دو ہونے کے بعد دو خدا نہیں ہو جاتے۔ وہ خدا رحیم ہے، یہ رسول رحیم ہے۔ وہ رحمت للعالمین، اس کی رحمت کے مظہر ہو کر مظہر رحیم ہے۔ جب رسول مظہر رحیم ہو کر خدا نہیں ہوتے تو علی تمام صفات الہیہ کے مظہر ہو کر کیسے خدا ہو جائے؟ جس کا جو منصب ہے وہ باقی رہے گا۔ پھر اس نبی کی شان یہ ہے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ انبیاء کا ذکر کیا تو وہاں یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا عیسیٰ انی متوفیک، یا آدم انبیہم، یعنی جگہ جگہ انبیاء کے نام آئے ہیں تو اللہ نے نبیوں کے نام کے ساتھ یا کا استعمال کیا۔ یا فرمایا اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، جگہ جگہ دیکھا، مگر پورے قرآن میں یا محمد نہیں۔ اور کیا پورے قرآن میں یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا زکریا ملے گا، یا محمد نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں؟ اللہ چاہ تو کہہ سکتا ہے، جب اتنے نبیوں کا نام لے رہا ہے تو سرکار دو عالم کا نام کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ نام لے لیتا تو سنت بن جاتی، پھر یہ امت بھی یا محمد کہتی۔ اس لیے اللہ نے یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، منصب سے بلایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سب وہ ہیں کہ جن کا نام پہلے ہے اور نبوت بعد میں ہے، جن کی ذات پہلے ہے نبوت بعد میں۔ اس لیے یا آدم پہلے کہا کیونکہ آدم پہلے، آدم بعد میں نبی، عیسیٰ پہلے، عیسیٰ بعد میں نبی، موسیٰ پہلے، موسیٰ بعد میں نبی۔ مگر سرکار دو عالم کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پہلے ذات اور بعد میں صفت موجود ہو، بلکہ حضور کی نبوت ایسی عین ذات ہے کہ جہاں نام ہے وہی صفت ہے، جہاں صفت ہے وہی نام ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا النبی، کیونکہ آدم سے پہلے نبی ہے نا، آدم سے پہلے نبی ہے۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور کیچڑ کے درمیان میں تھے، یعنی ترکیب پا رہے تھے، میں نبی تھا۔ تو جس کی نبوت اس کی ذات پر اضافہ ہے، اس کا نام پہلے ہے، نبوت بعد میں۔ جس کی نبوت اس کے عین وجود کا نام ہے، وہاں نبوت ہی نبوت ہے، نام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ سرکار رسالت مآب کی شان اقدس ہے کہ اللہ نے حضور کا نام نہیں لیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حضور کی ذات ہی نبوت ہے۔ اور یا اور ایھا کا فرق ہے، کبھی بات مجلس میں آ جاتی ہے لیکن چونکہ دوسروں تک بھی جاتی ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے، تو سب کا فائدہ ہو جائے، تو جو یہاں موجود نہیں ہے سامعین جن تک بات پہنچے تو ان تک بھی کوئی جملہ چلا جائے۔ قرآن میں یا بھی ہے اور ایھا بھی۔ ایھا کا استعمال صفت کے لیے ہوتا ہے، یا کا ذات کے لیے ہوتا ہے، مگر اللہ نے یا اور ایھا دونوں کو جمع کیا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ تو آپ نے دیکھا یا بھی اور ایھا بھی ہے۔
ایوہا صفت کے لیے ہوتا، یا ذات کے لیے، یا آدم یا موسیٰ، ایوہا صفت کے لیے۔ اب چونکہ حضور کی صفت اور حضور کی ذات دونوں بالکل ہم رنگ ہے، صفت ذات سے جدا نہیں، ذات صفت سے جدا نہیں، نبوت وجود سے اتنی متصل ہے کہ نبوت کو ذات سے کبھی بھی علیحدہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیدائشی نبی ہے، یعنی دنیا میں آ کر کے نبی نہیں ہوئے، نبی ہو کر کے آئے ہیں۔ اس لیے یا ایھا النبی کہہ کر اللہ نے صفت کو اور اللہ نے ذات کو، یعنی اللہ نے وجود اور صفت کو دونوں کو جمع کیا۔ یہ صرف اس رسول کے لیے، کیوں کہ یہ صرف رسول نہیں ہے، رسولوں کے رسول ہیں۔ یہ صرف نبی نہیں ہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ یہ موسیٰ کے بھی نبی ہیں، عیسیٰ کے بھی نبی ہیں، داؤد کے بھی نبی ہیں۔ جو صرف نبی ہے اس کا نام لیا گیا، جو نبیوں کا نبی ہے اس کا نام نہیں لیا گیا، تاکہ عظمت سمجھ میں آئے۔ اب یہ جو جگہ جگہ مارکیٹ میں یا محمد کے توغرے لگے ہیں، کہیں یا محمد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، جاہلوں کو سمجھاؤ کہ جب اللہ اللہ ہو کر کے یا محمد نہیں کہتا تو تم امتی کہہ کے نام کیسے لے رہے ہو امت ہو کر کے؟ صلوات پڑھتے محمد والے۔ یہ نبیوں کے نبی ہیں، یہ رسولوں کے رسول، اور ایسے محبوب ہے اللہ کے کہ موسیٰ بھی ہیں، یہ بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، یہ بھی ہے، مگر موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور یہ وہ ہے، یہ نہ ہوتے تو نہ کلیم اللہ ہوتے نہ خلیل اللہ ہوتے۔ یہ وہ رسول ہے کہ اللہ نے ان کی خواہش کو کہنے سے پہلے پورا کر دیا۔ اور نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں، مگر ان کے چیدہ فضائل ہیں، الگ الگ سے بالکل ایک آدھ جملہ ہے، مگر سرکار دو عالم کو دیکھیے تو حضور کا پورا سرابہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ زبان کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ آنکھوں کا ذکر آیا تو کہا ما زاغ البصر وما طغی۔ یہ نبی جو معراج میں دیکھتا رہا تو دیکھتا ہی گیا، پلک نہ جھپکی۔ حضور کے سینے کی بات آئی تو اللہ نے کہا لم نشرح لک صدرک۔ حضور کے ہاتھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے میرے حبیب تم نے کنکریاں نہیں پھینکی ہے، کنکریاں ہم نے پھینکی ہے۔ حضور نے اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر رکھا تو قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم انما یبایعونک یبایعون اللہ۔ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ ان پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ، نبی کی بیعت کو اپنی بیعت کا۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے نبی کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا۔ اور سرکار دو عالم مکے کی زمین پر چل رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ قسم اس شہر کی جہاں سے آپ گزرے۔ کیا کہنے، کسی نبی کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ان کے خاک قدم کی قسم نہیں کھائی، مگر مصطفیٰ کے خاک قدم کی قسم کھا رہا ہے۔ تو سوچئے جب حضور کے قدموں سے مس ہونے والی خاک کی اللہ قسم کھا رہا ہے تو رسول کے دوش پر جس کے قدم آ جائیں اس کا کیا عالم ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ موسیٰ نے خواہش کی، کیونکہ انما ولیکم اللہ کے ساتھ وہ رسول ہے تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں سرکار دو عالم کے فضائل کے ساتھ ذکر مولا علی کروں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ نے کہا پالنے والے رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول، وعقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری لکنت چلی جائے، وزیرا من اہلی، میرے اہل میرے خاندان سے میرا ایک وزیر کر دے، جانشین مقرر کر دے۔ خود کیوں نہیں بنا رہے؟ رسول ہے، کلیم ہے، اپنا جانشین خود نہیں بناتے، اللہ سے کہتے ہیں۔ یہ امت کیا موسیٰ سے بڑھ گئی ہے کہ جو اپنا جانشین نبی کا خود بنا رہی ہے؟ موسیٰ نے کہا، ادھر انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی، مگر سرکار دو عالم نے دعا نہیں کی۔ یہاں دعا نہیں ہوئی ہے،
मगर अल्लाह ने वहां से फरमाया अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे हबीब क्या मैंने आपका सीना नहीं खोला? वो मूसा है जो कहे रब्बि इश्रह ली सदरी, ये हबीब है जिनसे कहा जा रहा है मैंने आपका सीना खोल दिया, आपको कहने की जरूरत नहीं है। वहां मूसा ने कहा तम लिसानी, मेरी जबान की गिरा खोल दे। मगर सूरह अलम नशरा में सरकार से अल्लाह कह रहे वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, आपको कहने की जरूरत। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। अब जिसके जिक्र को अल्लाह बुलंद कर दे उसका जिक्र छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर जिक्री जिक्रुल्लाह व जिक्री जिक्र अली इब्ने अबी तालिब, क्योंकि अल्लाह का जिक्र मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र अली का जिक्र है और अली का जिक्र मेरा जिक्र है, तो ये इत्तिसाल मिल जाता है। उसके बाद मूसा ने दुआ की कि पालने वाले वजीर मिन अहली, मेरे खानदान से मेरा एक वजीर मुकर्रर कर दे। रसूलुल्लाह को कहना नहीं पड़ा, हुजूर को ख्याल ही आया कि अली मेरा जानशीन हो। उधर अल्लाह ने कहा फैजा फरख्त फंसब, जैसे ही अहकामात दीन पूरा पहुंचा दे तो आप अली को नस्ब कर दें, मुकर्रर कर दे। आपको दुआ की जरूरत नहीं मेरे हबीब, आप जो चाहते हैं मैं चाहता हूँ, मेरी मशीयत आप हो, आपका चाहना मेरा चाहना है, मेरा चाहना आपका चाहना है, हमारा दोनों की मशीयत है। और फिर ये हबीब हैं कि जिन्हें अर्श पे बुलाया गया, वो मूसा है जो दूर पर आए, फखला नालैक, अपनी जूतियां उतार कर आओ, अल्लाह अकबर, अपनी जूतियां उतार करके आओ। वादी मुकद्दस है, ये वादी मुकद्दस है, यहाँ जूतियां उतार करके आना है। लेकिन वो आलम मेराज है, मुस्तफा नालैन समेत जाए तो ये मुस्तफा की मेराज थोड़ी है, नालैन की मेराज हो रही है। लोग समझते हैं मेराज का मतलब आज हुजूर को आसमानों की सैर हुई तो उरूज मिला, अस्तगफिरुल्लाह। अगर मेराज का मतलब उरूज मुस्तफा है तो मेराज से पहले क्या रसूलुल्लाह को उरूज हासिल नहीं था? जिसके सदक़े में कायनात बनी उसका क्या उरूज होना है? मगर ये कि हुजूर जहाँ जहाँ से चले थे वहाँ वहाँ की मेराज हो रही थी। हुजूर जिस आसमान से गुजरते थे उस आसमान को बुलंदी मिलती थी, हुजूर जिस मकाम से गुजरते थे उस मकाम को बुलंदी मिलती थी। तो अब मूसा वो है जिन्हें फखला नाले कहा गया, रसूलुल्लाह वो है जिन्हें बुलाया गया। मूसा के लिए हिजाब है, रसूलुल्लाह के लिए हिजाब मौजूद नहीं है। यहाँ मूसा से दरख्त के जरिए कलाम हो रहा है, वहाँ रसूल के लिए हैदर के जरिए कलाम हो रहा है। सलावत पढ़ दे। तो ये शान रिसालत में जो हुजूर का नाम ही इतना प्यारा है कि मोहम्मद, मोहम्मद के माने क्या? पहले मोहम्मद का रूट देखें, रूट ऑफ द वर्ड जो है, इस्म का रूट जो है वो क्या है? हम्द है। मोहम्मद का जो मादा है हम्द है, महमूद का मादा भी हम्द है। महमूद अल्लाह है, ये मोहम्मद है, वो महमूद, ये मोहम्मद। महमूद का रूट भी हम्द है, मोहम्मद का रूट भी हम्द है। दोनों में हम्द। हम्द किसे कहते हैं? जिसकी जाती खूबियां हो, किसी की दी हुई ना हो, जिसकी अपनी जाती खूबियां, वो महमूद है, ये मोहम्मद है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फशुक्का लहू मिन इस्मिही लियजल्ला फजुल अर्श महमूद और हाजा मोहम्मद। सरकार अबू तालिब ने फरमाया क्या कहने? सरकार अबू तालिब ने कहा क्या कहने मेरे भतीजे के जिसके नाम को अल्लाह ने अपने नाम से निकाला वो महमूद है, मेरा भतीजा मोहम्मद है। वो महमूद है, ये मोहम्मद है। जब मोहम्मद कहो तो दोनों लब मिल जाते, जब मोहम्मद कहता कोई तो दोनों लब मिल जाते। नाम ही बता रहा है कि मिलाने के लिए आए हैं, वसल के लिए आए हैं, फसल के लिए नहीं आए। और फिर वो महमूद, ये मोहम्मद, दोनों का मादा है। फिर मीम है तो एक मीम, मीमे मोहम्मदी है। अब दूसरा जो मीम है उसके ऊपर तशदीद है। तशदीद का मतलब होता है लिखा एक बार जाएगा, पढ़ा दो बार जाएगा।
جو حرف 2 بار لکھا جانا ہے تشدید کر کے میم کو میم میں ملا دیا گیا. جب میم میم میں مل گیا تو 2 میم ایک جگہ ہو گئے, پڑھنے میں تشدید لگا دی گئی تاکہ علامت سمجھی جائے یہ حرف 2 بار ہے. تو یہ میم میں میم پوشیدہ ہے, میم میں میم پوشیدہ ہے. تو پہلا میم تو میم محمدی ہے. دوسرا میم کیا ہے کہ دوسرا میم میم محمود ہے. اب جو اس کے اندر چھپا ہے وہ کیا ہے کہ وہ میم مرتضی ہے. یہ جو محمد کا دال کیا ہے کہ یہ دلیل ہے. اللہ کے وجود کی دلیل محمد کی دال میں ہے. چونکہ وجود مرکب ہوگا تو دلیل بنے گا, اس لیے میم مرتضی اور میم علی مل کے تشدید بنے, تشدید بن کر دلالت بنے, دلالت بن کر یہ محمد ہو کر کلنا محمد بنے اور وہ محمود ہو کر کے اپنا دعویٰ بنا. وہ ذات میں دعویٰ ہے وہ محمود ہے, یہ دلیل میں محمد ہے تو کلنا محمد ہے. یہ حروف کے اسرار ہوتے ہیں. ہاں ہے تو عرفاء نے بتایا یہاں ہا سے مراد ہائے حسنین ہے. سرکار دو عالم کے جو نام کے حروف ہیں وہ خود اسرار ہیں. اس لیے کسی نے کہا لکھ رہا ہوں یا محمد, پڑھ رہا ہوں یا علی. لکھ رہا ہوں یا محمد, پڑھ رہا ہوں یا علی. یا علی لکھو تو محمد ہے, یا محمد لکھو تو یا علی ہے. انا محمد و انا علی, میں محمد ہوں میں علی ہوں, میں محمد ہوں میں علی. کیوں کہ یہ 2 مرکب ہو کے دلیل وحدت بنے. چونکہ بات ولایت کی ہے, میں آیت ولایت میں نے پڑھی ہے, تب اس سے اگر دیکھا جائے تو اب یہ جو سرکار دو عالم کی رسالت ہے, اللہ نے کہا رسول تمہارا ولی ہے. رسول بھی کہہ رہا پھر ولی بھی کہہ رہا. اور نہیں کہ آپ نے بھائی رسول ہے تو ولی نہیں, ولی ہے تو رسول نہیں. انبیاء میں کوئی ولی نہیں ہے, رسولوں میں کوئی ولی نہیں ہے, رسولوں میں صرف رسول ہے. اور جتنے اولیاء ہیں یہ سب ولی ہے, ان میں کوئی نبی نہیں ہے. ائمہ نبی نہیں ہے, ائمہ امام ہے چونکہ وہ اولیاء ہے. مگر سرکار دو عالم کی عظمت دیکھیے, یہ ولی بھی ہے یہ رسول بھی ہے. یعنی ان کا باطن ولایت ہے, ان کا ظاہر رسالت ہے. ان کی ولایت رسالت کے حجاب میں ہے. رسالت حجاب ہے, ولایت محجوب ہے. اب یہ جو ولایت ہے ولایت اللہ ہے. اللہ کی ولایت حجاب نبوت میں ہے, اللہ کی ولایت حجاب رسالت میں ہے. حجاب رسالت میں ہے ولایت. اب یہ جو رسول اللہ کی ولایت ہے اس کا کیا ثبوت؟ دیکھیے رسالت بندوں سے متعلق ہے, ولایت اللہ سے متعلق ہے. رسول کس کے لیے بنے؟ بندوں کے لیے. اللہ کے لیے رسول تھوڑے ہی بنے. اللہ نے اپنے لیے رسول نہیں بنایا, بندوں کے لیے بنایا. رسالت پہنچانا تو یہ رسول اللہ کے ہیں تو بندوں کو پہنچائیں گے, اللہ کو تو نہیں پہنچائیں گے. تو یہ اللہ کے رسول ہیں. تو رسالت کا تعلق عبدیت کی طرف, ولایت کا تعلق الوہیت کی طرف, اللہ کی طرف. تو کیا کہنا اس رسول کے جس کا ظاہر بندوں سے ملتا ہے, جس کا باطن اللہ سے ملتا ہے. تو باطن میں ولایت, ظاہر میں رسالت. رسالت کے حجاب میں ہے ولایت, اور رسالت کا کام ہے احکامات کا پہنچانا, اور ولایت کا کام ہے اللہ کے امور تکوینیہ کو دکھانا. یعنی اللہ نے تخلیق کی منزل میں جن چیزوں کو رکھا ہے ان چیزوں کا مشاہدہ کروانا. بھئی یہ سورج ہے, سرکار نے اشارہ کیا سورج پلٹ گیا. سرکار نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ بظاہر معجزہ ہے, معجزہ تو ہے مگر حقیقتاً کیا ہے؟ یہ ولایت محمدی ہے, اقتدار مصطفیٰ ہے. سرکار جہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں کے درخت جھک جاتے تھے, جھک کر سلام کرتے تھے. وہ پتھر سلام کرتا تھا جہاں حضور گزر جاتے تھے. تو سرکار کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا. جب ابو جہل نے فرمایا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے, تو حضور نے کہا یہ تو کوئی جادوگر بھی بتا دے گا. کمال یہ ہے جو تیری مٹھی میں وہ بولے میں کون ہوں. تو جب کہا تیری مٹھی میں جو وہ بولے میں کون ہوں, تو کنکریوں نے کہا ہذا محمد رسول اللہ انت عدو اللہ. اس نے کنکریاں پھینک کے کہا یہ تو جادو ہے, یہ تو سحر ہے.
اب یہ اقتدار مصطفیٰ ہے، یہ اقتدار رسالت مآب ہے کہ ولایت محمدی کا اثر یہ ہے کہ رسول اگر چاہیں مقام کن فیکون کی منزل میں قرآن ناطق پہلا نبی پہلا ولایت محمدی کا ظہور اس طرح ہو رہا ہے کہ اشارہ بھی نہیں کیا، چاہا کہ ابو جہل کی مٹھی میں جو ہے وہ گواہی دے تو بے جان کنکریاں بول پڑی۔ یہ جو بے جان کنکریاں بول رہی ہیں یہ ولایت محمدی کا ظہور ہو رہا ہے، یہ ولایت محمدی کا ظہور ہو رہا ہے۔ مگر ولایت محمدی اپنی وسعت سے ظاہر اس لیے نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ منصب نبوت کا دیا گیا، منصب نبوت کا دیا گیا، صفت ولایت کی دی گئی۔ اب چونکہ منصب نبوت کا ہے تو لہذا ولایت محمدی جو اصل میں ولایت اللہ ہے ویسے ظاہر دنیا پہ نہیں ہوئی جیسے ہونا چاہیے۔ تو اب ضرورت تھی جو اللہ کی ولایت ولایت محمدی میں چھپی ہے، ولایت محمدی جو حضور کی اپنی رسالت کے حجاب میں چھپی ہوئی ہے، کچھ ظاہر ہوئی کچھ نہ ہوئی، اب مکمل ظہور ولایت محمدی و ولایت کبریا کے لیے ضرورت تھی ایسا ولی ہو جہاں کوئی حجاب ہی نہ ہو، جس سے ولایت محمدی بھی پوری ظاہر ہو، ولایت کبریا بھی ظاہر ہو۔ تو اللہ نے اپنا مظہر کامل علی ابن ابی طالب کو بنا کر کے علی کی ولایت کو ولایت محمدی اور اپنی ولایت کا ظہور کامل بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، آج میں اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں، اعلان میں کر رہا ہوں، دیکھنا علی میں ہے۔ ولایت میری ہوگی مگر مشاہدہ علی کی ولایت میں ہوگا۔ اب جو علی کی ولایت ہے یہ دراصل ولایت محمدی بھی ہے، یہ ولایت خدا بھی ہے۔ اب اس کا تعلق جب اللہ کی ولایت سے ہوا تو ولی اللہ کہلائے، رسول کی رسالت سے ہوا تو وصی رسول اللہ کہلائے۔ تو ایک ذات کے دو جنبے، ایک ذات کے دو پہلو، ایک ذات میں دو چیزیں مل گئی، یہاں وصایت بھی ملی، یہاں ولایت بھی ملی، خدا کی نسبت سے وصی، خدا کی نسبت سے ولی اللہ، رسول اللہ کی نسبت سے وصی رسول اللہ۔ جب دونوں چیزیں جمع ہو گئی تو علی نبوت کا اور توحید کا وہ قوت توازن بنا جس کی ولایت ایک طرف توحید کو بچا رہی ہے، دوسری طرف نبوت کو بچا رہی ہے۔ ادھر توحید کے بچانے والے ہوئے تو اللہ نے نفس اللہ کہا، ادھر رسالت کے بچانے والے ہوئے تو نفس رسول اللہ کہلائے۔ مباہلے میں نفس رسول اللہ، ہجرت میں بستر رسول پر سوئے تو نفس اللہ، تاکہ ایک ذات میں دو جلوے نظر آ رہے ہیں۔ جلوے کبریا کا آئینہ بھی علی ہے، جلوے مصطفیٰ کا آئینہ بھی علی ہے۔ صلوات پڑھ لو محمد۔ اس میں علی جامع ہے، علی کے معنی بلند، علی اسم اللہ۔ جب یہ اسم اللہ ہے تو کیسا اسم ہے؟ اس میں عینی ہے، اس میں وجودی ہے، اس میں لفظی نہیں ہے۔ اس میں لفظی بے جان ہوتا ہے، اس میں ذہنی بے جان ہوتا ہے، اس میں تحریری بے جان ہوتا ہے، لیکن اس میں وجودی، کیونکہ انہیں اگر اسماء وجودی کا عرفان نہ ہوتا تو آدم کو اللہ خلیفت اللہ نہ قرار دیتا۔ آدم کے خلافت کی وجہ ہی ہے اسماء عینیہ کی معرفت، اسماء وجودیہ کی معرفت۔ اسماء وجودیہ کیا ہے؟ جیسے قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ 34ویں آیت ہے، 34-35ویں آیت میں ملتا ہے۔ اللہ نے جب کہا فرشتوں سے، جب فرشتوں نے تعجب کیا کہ اس مٹی کے پتلے کو بنا کر کے ہمیں سجدے کا حکم دیا، تو اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، میں نے آدم کو تمام اسماء کا علم دیا، تمام اسماء کا علم دیا، فرشتوں پہ پیش کیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اس میں ذرا ایسی خاص بات ہے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ ہم کیا ہے؟ ہم کا استعمال، یہ جو ہو ہے واحد ہے، ہما تثنیہ ہے دو، ہم پرولر ہے جمع۔ ہم کا استعمال
حسی عقل کے لیے ہوتا ہے، جاندار کے لیے ہوتا ہے، بے جان کے لیے ہم نہیں۔ مردوں کے لیے ہم ہے، عورتوں کے لیے ہننا ہے۔ اگر مردوں میں غالب مرد ہوں اور عورتیں ایک دو ہوں تب بھی اس کا استعمال ہم کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بے جان ناموں کے لیے نہیں کہا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں اپنی تفسیروں میں، جو عالم اسلام کی بڑی تفسیریں اس میں کہا گیا اللہ نے تمام کائنات کو پیش کر کے آدم سے کہا ان سب کا نام بولو۔ تو بھئی زمین تو بے جان، آسمان بے جان، یعنی یہ ذویل العقل میں تو نہیں آتے۔ یہ کون ہیں جن کو پیش کر کے اللہ نے کہا اے فرشتوں تم اپنی عبادت تو علم پر اگر ناز کر رہے، مجھ پہ اعتراض نہیں کر رہے، اعتراض کرتے تو ابلیس ہو جاتے، اعتراض نہیں کیا، تعجب کیا کہ اس مٹی کے آگے کیوں جھکا رہا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو اسماء ہے بتاؤ یہ کیا ہے، انبیونی مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ان ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ فرشتے خاموش، لا علم لنا الا ما علمتنا، پالنے والے ہم اتنا ہی جانتے جتنا تو نے علم دیا، اس سے آگے تو ہم نہیں جانتے۔ تب اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم انبئونی باسماء ہؤلاء، اے آدم انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو نام ہے، یہ جو ذویل العقول ہے، یہ جو جاندار، یہ جو نام نظر آ رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ انبئونی باسماء فلما انبأهم باسمائهم، جب اللہ نے خبر دی، جب اللہ نے جیسے ہی حکم دیا آدم نے خبر دی، انبئهم ان کے بارے میں جو ہم ہیں، ہم کے بارے میں آدم نے بتایا یہ ہم کون ہے۔ وہاں یہ نہیں بتانا تھا یہ ہم کیا ہے۔ اگر یہ صرف نام لکھے تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ نام کیا لکھے تو فرشتے بتا دیتے، وہ مشکل تھوڑا ہی تھی کہ نام بتاؤ۔ وہاں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہ نام کیا ہے بتاؤ، نام لکھے تو نام ہی بتائے جائیں گے۔ انبئهم یعنی وہ جو نام تھے اسم کو مسمى پہ وارد کر کے دکھاؤ، یعنی جو نام ہے جس کا نام ہے اس کی ذات پہ اپلیکیبل کر کے دکھاؤ، اس کی ذات پہ منطبق کر کے دکھاؤ۔ وہاں پنجتن کے نام لکھے، وہاں 12 کے نام لکھے، لکھ کے کہتے تو کیا ہے یہ بتاؤ ان کے ساتھ جو انوار نظر آ رہے ہیں، تو اب یہ نور مصطفیٰ کون ہے، اس میں نور مرتضیٰ کون ہے، نور زہرا کیا ہے، تو یہ نور پر نام کو منطبق کر کے دکھاؤ۔ انبئهم، اس لیے اللہ نے ہم کہہ کے وجود مراد لیا، اب نام کا سوال رکھا، وجود تو نظر آ رہا ہے ان کا نام بولو۔ مضامین تو پرانے ہوتے ہیں لیکن ایک گوشے کے لیے کوئی ایک نئی بات نکل کے آتی ہے تو بات رکھنی پڑتی ہے، اور یہ بھی شاہ نجف کا اعجاز ہے جو پڑھ رہا ہوں، بالکل ایک نئے گوشے کے طور پر، کیونکہ بس یہ کہ اللہ نے بتا دیا اور آدم نے بتا دیا، نہ ایسے نہیں ہے۔ ہم کون ہے؟ جیسے ہی کہا یہ ہم کے بارے میں، انبئهم، انبئ بتاؤ، انبئونی مجھے خبر دو۔ اللہ نہیں جانتا کیا؟ اللہ کہہ رہا مجھے بتاؤ، یہ امتحان کے لیے کہ تم اپنے علم پر اگر تعجب کر کے کہہ رہے ہو کہ مٹی کے پتلے میں کیا ہے، تو میں نے آدم کو جو دیا تمہیں نہیں دیا، عبادت تمہیں دی ہے، معرفت اسے دی ہے۔ عبادت والے فرشتے پیچھے ہو گئے، معرفت والا آگے بڑھ گیا، اس لیے عمل پہ ناز نہ کرو، خیر عمل معرفت پہ ناز۔ اور یہ مضمون وہی ہے جو بہت مشہور حدیث ہے چھٹے سرکار کی، کیفا یعبد من لم یعرف، تم اس کی کیسے عبادت کرو گے جس کی تمہیں معرفت نہیں۔ اللہ یہی تو کہہ رہا انبئونی باسماء ہؤلاء۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ آدم نے بتایا یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے، یہ علی مرتضیٰ ہے، یہ حسن مجتبی ہے، یہ حسین شہید کربلا ہے، وہ زہرا سلام اللہ، یہ جیسے ہی بتایا اللہ نے کہا بولو فرشتوں کیا کہتے ہو؟ کہا پالنے والے ہم تھے اتنا ہی جانتے جتنا تو نے بتایا۔ اب جیسے ہی فرشتے عاجز ہو گئے، کہا اللہ نے اب کرو سجدہ آدم کو، یہ اب کرو ہے میں معرفت۔ میں پھر ایک جملہ کہوں، کل کے
کے جملے سے مربوط ہو جائے. معرفت اسماء آل محمد اس معرفت کا نام ہے کہ آدم کو مسجود ملائکہ اللہ نے بنا دیا. معرفت اسماء آل محمد علیہ السلام، یہ پنجتن ہے، یہ آل محمد علیہ السلام ہے. ان کے نام سے ان کی ذات کو جوڑنے کی جو معرفت آدم کو ہوئی، تو صرف نام کی معرفت کی وجہ سے اللہ نے آدم کو مسجود ملائک بنا دیا. تو جسے نام کی معرفت ہو وہ مسجود ہو جائے، تو جس کی ذات کی معرفت ذات اللہ ہو، جس کے وجود کی معرفت وجود اللہ ہو، جس کے ذات کی معرفت اللہ کی ذات کی معرفت ہو، اس کا کیا عالم ہوگا. کیا کہا؟ ہم. اب یہ جو ہم کا تو وہاں پر جلی ہے مسئلہ، کھلا ہوا ہے. عالم ازل کی بات ہو رہی ہے نا، عالم نورانیت کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو ماحول کھلا ہوا ہے. یہ دیکھو بھائی، یہ سب ہے، یہ ہم ہے. کیا کہنے پروردگار کے. ملائکہ کے درمیان میں بغیر کسی چادر کے کا ہوم، لیکن مکان رسالت میں چادر میں رکھ کے کا ہوم. اب یہاں ملائکہ پریشان ہے، یہ کون ہے؟ ہاؤلائے، وہاں بھی ہم بھی ہونی، ہاؤلائے بے اسمائے. اور اللہ نے کہا نہیں کہ یہ ان کے بارے میں بتاؤ، یہ ہاؤلائے یہ کون ہے. ویسے ہی حدیث کسا میں ہے، ہاؤلائے الذین، ہاؤلائے الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. یہ جو ہم ہے، یہ ہم ہاؤلائے الذین خمسۃ الذین تحت الکساء، یعنی یہ جو ہم ہے یہ تحت کساء ہے. یہی ہم تھے جب جلوہ گر نظر آ رہے تھے تو تم دیکھ نہ سکے. اب تو یہ چادر میں پوچھ رہے ہو یہ کون ہے. یہ وہی ہے کہ جن کو تم عرش پہ نہ پہچانے، یہ وہی ہے جو چادر تطہیر میں نظر آ رہے ہیں. ہم عرش پر بھی، ہم فرش پر بھی. ارے پالنے والے ہم کہہ دیا تو ہم کے آگے کیا ہے؟ تب حدیث کسا نے اس کی تفصیل کی کہ جو ہم ہے اس میں کون کون ہے، ان کا نام، یعنی خمسہ نجبہ کا، پنجتن پاک کا نام آیا. تو یہ کیا ہوئے؟ انبیونی بے اسمائے، اسمائے الہیہ. اب اللہ نے کہا سورہ اعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو جس نام سے چاہے پکار. تو یہ جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں کیا ہیں؟ تو کتاب التوحید یعنی اصول کافی پہلی جلد کتاب النوادر میں موجود ہے. اہل بیت نے کہا واللہ نحن اسماء الحسنیٰ، اللہ کی قسم ہم ہے اسماء الحسنیٰ. تو دو باتیں ہوئی. ایک یہ کہ نام اکثر ہوتا ہے، ایک عرفیت کے طور پہ رکھا جاتا ہے پکارنے والا، ایک رکھا جاتا ہے دوسرا. تو ان کے بھی دو نام ہیں. وہاں جو نام ہے وہ رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جہاں اس کے اسماء صفاتی اور اسماء افعالی ظاہر ہے تو ظہور کی منزل میں وہ ہے. تعلیل کے معنی میں دیکھ لو تو یہ علی ہے، یہ حسن ہے، ستار بھی ہے، یہ غفار بھی ہے. یہ مجرموں کو معاف کر رہے ہیں، صفت غفاریت کا ظہور ہو رہا ہے. یہ دشمنوں کو کھانا دے رہے ہیں، صفت رزاقیت کا ظہور ہو رہا ہے. اسماء باطنی ہم ہیں، ہم اس کا اسم ہے. یہ کون سا اسم ہے؟ اس میں لفظی نہیں، اس میں وجودی. جب یہ اسم وجودی ہے تو اسم کا کام کیا ہے؟ اپنا اثر دکھانا. تو اس نام کا اثر کیا ہوا؟ دعائے رجبیہ میں آپ پڑھتے بِاسْمِکَ اعظم الاجل الاکرم الذی وضعتہ علی النہار فاضا وعلی اللیل فاظلم. دعائے رجبیہ کا فقرہ ہے. پالنے والے تیرے سب سے بڑے نام، بڑے بڑے ناموں کا تجھے واسطہ ہوں. ایک نام جسے تو نے دن پہ رکھا تو روشن ہوا، وعلی اللیل اظلم، اور رات پہ رکھا تو اندھیرے میں چلی گئی. اب یہ نام اگر آپ لکھ کے دن پہ اگر صبح ہونے سے پہلے رکھ دیں روشن ہوگا. کوئی بھی نام،
قرآن مجید میں اتنے نام موجود ہے، کوئی نام لکھ کے رکھ دیجئے تو ہوگا، مگر دعائے رجبیہ کا فقرہ کیا ہے؟ پالنے والے تجھے اس اسم کا واسطہ جس اسم کو تو نے دن پہ رکھا تو روشن ہوا، اور رات پہ رکھا تو رات تاریک ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ اسی لیے مولا فرماتے نحن اللیالی و نحن الایام، ہم ہی رات ہیں ہم ہی دن ہیں، مطلب نہ ہمارے بغیر دن روشن ہوا نہ ہمارے بغیر سکون کی رات تمہیں میسر ہوئی۔ یہ اسما، یہی وہ اسما ہے پورے عالم میں، ملکوت میں، پوری دنیا میں اللہ کے اسما ہی سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ وہ اسما ہیں، جب سب الگ الگ ہوتے ہیں تو الگ الگ بات ہوتی ہے، اور یہ اسما مل کے ایک جگہ ہو جاتے ہیں، تو جب یہ اسماء تمام اسماء الہیہ ایک شکل و پیکر میں ڈھل جائے تو اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ یہ اسم ہے، اور یہ اسم اور صفت دو باتیں ہوتی۔ اسم ذات کے لیے، صفت ذات کے تعارف میں ہے مگر ذات کا مکمل تعارف نہیں ہوتا۔ جیسے خطیب ہے، بھائی کامران صاحب خطابت کر رہے تو خطیب تو ہے مگر شاعر بھی تو ہے، شاعر ہے، مصنف بھی تو ہیں، کتابیں بھی تو لکھی ہیں، مصنف ہے بھائی، مؤلف بھی تو ہیں، تالیف بھی تو کی ہے، لیکن آپ کہیں مصنف کامران حیدر صاحب تو خطابت چھوٹ گئی، خطیب اہل بیت کامران حیدر صاحب تو مداحی اہل بیت کا ذکر نہ ہوا۔ تو اسم کا کام کیا ہے؟ تمام صفتوں کو جمع کر لینا۔ اسم صفت اسم کے قائم مقام نہیں ہے مگر اسم صفت کے قائم مقام ہے، یعنی اسم کہنے سے صفت سمجھ میں آ جاتی ہے کس کی صفت ہے، مگر صفت کہنے سے ذات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کلیہ سمجھ لیں آپ تاکہ مجھے آسانی ہو جائے۔ اسم کہنے سے ذات سمجھ میں آتی ہے، صفت کہنے سے ذات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب یہ بات طے شدہ ہے تو علی، علی کہا آپ نے، کیا کہنا؟ علی کے معنی ہے بلندی، تو علی رضی بھی، علی ذکی بھی، علی کے 100 نام ہیں، اور سرکار سید مہدی بیرون العلوم نے 100 لکھے اور دیگر علماء نے عرفاء نے 300 نام بتائے، مگر 100 تو مان کے چلیے۔ وہ علی رضی بھی ہے، ذکی بھی ہے، ہادی بھی ہے، عالم بھی ہے، اور بہت سے مولا کے نام ہیں، صابر بھی ہیں، کئی نام ہیں، لیکن علی جیسا ہی آپ نے کہا علو بلندی، ارے بھائی رسول کے کاندھوں پہ، سرکار دو عالم کے کاندھوں پر آئے اس لیے علی ہے، کعبے سے بتوں کو نکالا اس لیے علی ہے، معراج میں نظر آئے بلندیوں پہ آسمان کے اس لیے علی ہے۔ تو علی کی علویت کا وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ۔ اب جب علی کہا تو علی کہنے کے بعد اب آپ کو وہ علی جو بہادر ہے، وہ علی جو خطیب ہے، وہ علی جو خطیب ممبر سلونی ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ علی کہتے ہی فاتح خیبر بھی وہی ہے، خطیب ممبر سلونی بھی وہی ہے، عدالت کے میں بہترین عادل کی حیثیت سے اللہ کی صفت عدل کے مظہر بھی وہی ہے۔ علی کہتے ہی ساری صفتیں نام ساتھ میں آتی، اس لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، شاعر نے کہا صفاتوں کا اسماء و ذاتوں کا جوہر، کیا کہنے ہے علی، تیرا نام ہی تیری صفت ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اتنی ہی بات میں بیان کروں کیونکہ یہی اصل ہے، پہلا مصرعی ترقی یافتہ، صفاتوں کا اسماء، اے علی تیری صفت تیرا نام ہے۔ صفت مشترک ہوتی ہے، نام مشترک نہیں ہوتا۔ میں شاعر ہوں تو کوئی اور بھی شاعر، میں یہاں خطابت کرتا ہوں تو یہاں علی اکبر صاحب ہے وہ بھی مجلس پڑھتے ہیں، کوئی اور صاحب آ جائیں گے تو خطیب وہ بھی کہے جائیں گے، شاعر ہے تو کوئی اور بھی کہے جائیں گے، مشترک ہے۔ لیکن جب علی کہہ دو تو علی کی صفت ایسی خصوصی ہے کہ علی کی صفت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ علی کہہ دو تو ہر نام کے ساتھ صفت مشترک کہیں نہ کہیں ہے، مگر علی کہہ دو تو علی کہنے کے بعد فاتح خیبر بس علی، شاہ لافتہ بس علی، خطیب ممبر سلونی بس علی، حسر ہو گیا۔ علی کہہ دیا تو علی کی صفت میں کوئی شریک نہیں، تو شاعر کہتا ہے یا علی میں آپ کی کیا تعریف کروں، کس صفت کا ذکر کروں، ہر صفت آپ کے نام کی طرح ہے، کسی اور پہ جچتی ہی نہیں، کسی اور پہ فل ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ نام علی ہے۔
आसमानों पे बुलंद है, आसमानों पे लिखा गया तो आसमान बुलंद हुए, सूरज पे लिखा गया रोशन हुआ, दिन पे लिखा गया रोशन हुआ। ये अस्मा इसमें अली जहां जहां लिखा गया वहां कार गुजारी कुदरत जारी और सारी हुई। कार को नाने कज़ाओ कदर ने ये तय कर लिया, जहां अली लिखा होगा वही काम करेंगे वरना नहीं। सिफातों का आसमां, ऐ अली तेरी सिफत तेरा नाम है, ऐ अली तेरी सिफत तेरा नाम है। अब किस किस मंजिल से नाम है? अंबिया की मदद करना अली और कोई नहीं, जिब्रील को तस्बीह पढ़ाना अली और कोई नहीं, मुअल्लिमुल मलकूत अली और कोई नहीं, कब्र में आना अली और कोई नहीं, नज़ा में आना अली और कोई नहीं, शाफ़े महशर अली और कोई नहीं, साक़ी कौसर अली और, यानी अली कहते ही इतनी चीजें। अरे साहब हसन भी तो शफाअत करेंगे, मौला हुसैन भी तो करेंगे, रसूल भी तो शफीउल मुज़निमीन है। या गैर से मतलब ये है मोहम्मद भी अली है, हसन भी अली है, ये तो एक नूर के दो जलवे। ये कुल्लुना मोहम्मद के बाहर कोई हो तो ले आओ। अगर एक अली के मुकाबिल में हसन को लाएंगे तो कहेंगे मेरे ही बाबा है, अली को लाएंगे तो रसूल कहेंगे मेरा ही नफ्स है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला। ये सिफत और इस्म जो है, सिफत मुश्तरक होती है, इस्म जात को मुमय्यज करता है, जात को मुमताज करता है, जात को बुलंद करके दिखाता है। मगर अली उस जात का नाम है कि जिसका नाम और जिसकी जात अल्लाह को पहचानवाती है, सिफतें जात को पहचानवाती है, अल्लाह को अली पहचानवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ वजूद अली अपने वजूद में पहचान की मंजिल में अल्लाह की जात की सिफत है। सिफत का नाम क्या है? पहचानवाना तो है। जब सिफत का नाम पहचानवाना है तो ये कौन है? सिफतुल्लाह, ये सिफतुल्लाह। इसलिए कल मैंने हदीस पढ़ी हूँ कि जहाँ पर उसूल काफी की रिवायत है कि अल्लाह ने अहले बैत ने फरमाया कि अल्लाह ने सिफत को मखलूक किया, खल्क किया। खल्क सिफात मखलूक है, सिफात खालिक नहीं है। और मौसूफ पर सिफत गैर की दलालत करती है, हर सिफत गवाही देती है वो अपने मौसूफ की गैर है। तो यहाँ गैरियत में आकर के उसकी सिफत बन करके उसकी दलील बन गए। अल्लाह अलीम है, यह इल्म है। अल्लाह अलीम है तो मजहरियत में ये अलीम है, मगर सिफत कहना मौसूफ है अलीम, सिफत है इल्म। शेख सदूक ने किताब तौहीद में क्या लिखा? अलकाब अमीर अल मोमिनीन में मौला के कौल से लिखा, मौला ने फरमाया अन्ना इल्मुल्लाह, अन्ना इल्मुल्लाह, मैं अल्लाह का इल्म हूँ। इल्म के बगैर अलीम नहीं होता। आलिम कब होगा? जब इल्म हो। तो इल्म मुझ में है तो अपनी इल्म की हद तक के मैं आलिम हूँ, आपके अंदर इल्म है तो आप अपनी इल्म की हद तक के आलिम है। तो पहले इल्म बाद में आलिम। अलीम किसे कहते हैं? अलीम उसे कहते हैं जिससे इल्म कभी जुदा ही ना हो। अलीम और आलिम का फर्क है, आलिम में इल्म कभी रहता है कभी नहीं। अल इल्म वशीउन। अभी एक रिवायत मुझे याद आई, अभी नहीं आई। एक रिवायत याद आएगी, एक नहीं, एक हदीस याद आएगी, एक नहीं। तो इल्म मेरे पास आता जाता रहता है। जिसके पास आता जाता रहता है इल्म, उसको आलिम कहते हैं। जिसके पास इल्म आता जाता रहता है, इसलिए हदीस अल इल्म वशीउन, इल्म वशी है, टिकता नहीं है, इसे बांध के रखो। क़य्यदुल इल्म बिल किताबा, फरमाया गया कि जब कोई इल्म हासिल हो जाए तो उसे लिख के रखो, महफूज रखो, क्योंकि ये वशी है, टिकता नहीं है। तो जो टिकता ही नहीं है उस पर इतना गुरूर है कि मैं आलिम हूँ। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो आलिम वो है जिसमें इल्म कभी रहता है कभी नहीं रहता।
ایک ہی سبجیکٹ میں بھول جاتا ہے. لیکن علیم، اللہ نے اپنے کو علیم کہا، میں علیم ہوں، یعنی علم اس سے کسی بھی حال میں جدا نہیں ہو سکتا. علیم موصوف ہے، علم صفت ہے. موصوف سے صفت کی کبھی جدائی نہ ہو تو وہ علیم ہے. یہ ہے صفت مشبہ. رحیم علیم کے وزن پر، فعیل کے وزن پر، فعیل کے وزن پر رحیم، فعیل کے وزن پر کریم، فعیل کے وزن پر علیم. یعنی جس سے رحمت کبھی جدا نہ ہو وہ رحیم ہے، جس سے کرم کبھی جدا نہ ہو کریم ہے، جس سے علم کبھی جدا نہ ہو وہ علیم ہے. جس سے علم کبھی جدا نہ ہو. علم کیا ہے؟ معلومات کے احاطے کا نام ہے. علم کیا ہے؟ معلومات پر محیط ہونے کا نام ہے. علم کیا ہے؟ تمام کائنات اللہ کی معلومات ہیں. جو جو چیزیں آپ کے علم میں ہیں وہ آپ کی معلوم ہے. جو آپ کے علم کی حد میں ہے وہ کیا ہے؟ معلوم ہے. جو آپ کے علم کی حد میں نہیں ہے تو وہ معلوم نہیں، کیونکہ آپ کو اس کا علم نہیں. جو آپ کے علم میں آ جائے وہ علم کی حد بندی میں آتے ہی معلوم ہوئی. جو چیز معلوم ہوئی وہ کیا ہوئی؟ محدود ہوئی. مفعول کا صیغہ ہے نا، مخلوق، معلوم، مفعول ہے. تو مفعول یعنی معلوم. معلوم کا مطلب یہ اس کی حد ہو گئی. تو اللہ کے علم میں پوری کائنات معلوم ہے یعنی محدود ہے. تو اللہ کا علم کیا ہوگا؟ لامحدود. لامحدود میں محدود سما سکتا ہے مگر محدود میں لامحدود. لامحدود میں محدود. بات صاف ہو گئی. اللہ کے کائنات، یہ پوری کائنات، ایک کائنات نہیں، ایک پلانٹ نہیں، بلکہ مولا نے فرمایا الف الف عالم و الف الف آدم. ہزار ہزار عالم ہیں، ہزار ہزار آدم گزرے اور سب میں ہم حجت. یہ جو بنی آدم ہے، ہم اور آپ جس آدم کی اولاد میں، آدم حضرت آدم ابو البشر، یہ ساتویں آدم. پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں، امام محمد باقر امام فرماتے تم لوگ ساتویں آدم کی اولاد. تم سے پہلے آدم اور تھے، 6 آدم کا زمانہ گزرا، 6 آدم کے دور گزرے، تم ساتویں آدم ہو. ان 6 آدم کے دور میں جو 6 آدم کا دور گزرا، ہر دور آدم میں ہم حجت رہے. ہر آدم کے دور میں ہم حجت رہے. تم آخری آدم کی اولاد ہو، ہم یہاں پر آئے ہیں تم پر حجت بن کر. بات بہت دور تک جائے گی اگر سمجھ لو. اب اس کے سمجھنے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. مظہر العجائب کہتا ہی اس سے جس سے عجیب عجیب چیزیں ظاہر ہو. تو فرمایا تم ساتویں آدم کی اولاد ہو. اب سائنٹیفک طور پر بھی ہوتا ہے، ورنہ عام طور پہ تو لوگ مفتی مولوی گھبرا جاتے ہیں کہ جب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بھئی زمین پر تو انسان کی عمر 3 لاکھ سال سے 3 لاکھ سال سے انسان ہے. جب 3 لاکھ سال سے انسان ہے تو پھر یہاں پہ آدم سے لے کے اب تک کا زمانہ تو 5,500 سال کا ہے. 5.5 اور 6 سے ملتا ہوا ہے کچھ. اور مدت عمر دنیا کی کیا ہے؟ 6,000 سال. اب اس کے بعد اب یہ جو چل رہا ہے دور، یہ بالکل دجال سے ملنے والا ہے، مل ہی گیا ہے. اب اس فوراً دجال آئے گا، اس کے بعد امام آئیں گے، اور اس کے بعد یہ دنیا 6,000 سال میں ختم ہو جائے گی روایات کے مطابق. تو عالم اسلام تو سر پکڑے ہوئے کہ بھئی یہ کیا بلا آ گئی سائنس. 3 لاکھ سال سے زمین پر انسانی آبادی بتائی جا رہی ہے. یہیں آ کر کے ہندو آگے بڑھ کے کہتے ہیں، جین آگے بڑھ کے کہتے ہیں، مسلمان تو 1400 سال کا اسلام لے کے بیٹھا ہے اور اس کے بعد 6,000 سال کی دنیا ہے. ہمارے جو ریشی منی، ہمارے جو اوتار تھے وہ ہزاروں سال پہلے سے. تو سب کے سامنے مفتی صاحب کو خاموش رہنا پڑتا ہے. بھائی آپ اپنے گھر میں خوش، ہم ہمارے گھر میں خوش. اب اس میں جو نیو جنریشن ہے، وہ جو یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی صاحب، ہمارا دوست جو ہے ہم سے پہلے بتا رہا ہے مذہب کو، ہم اس کے سامنے گونگے ہو گئے، ہمارے مولانا گونگے ہو گئے. یہ کیا مذہب؟ اہل بیت نے کہا ہم سے وابستہ رہو، کبھی سر جھکے گا نہیں. ہم سے وابستہ رہو، کبھی زبان پہ تالا لگے گا نہیں. فخر کرنا پڑے گا، اہل بیت کی ضرورت ہے دنیا کو. آئے فرمایا کہ دیکھو تم 7ویں آدم کی اولاد ہو.
तुम से पहले कई आदम। इस आदम के बेटे नूह की उम्र 2500 साल गुजरी, तब उससे पहले जो आदम का जमाना, जितने आदम का था, वो पता नहीं कितने कितने हजार साल लोग रहे हैं। तो अगर दुनिया की उम्र अगर 3 लाख है तो 30 लाख भी अगर हो जाए तो मासूम के पास उसका हल है, और किसी और के पास जाओ, हल नहीं। क्योंकि कोई था ही नहीं आदम से पहले। जो आदम से था वही तो बताएगा जो आदम से पहले हो, से बताया है। तो अजीजान गिरामी, ये अस्माए ऐनिया, अस्माए वजूदिया, ये अली कहते ही अली इस्म है, और ऐसा इस्म है जिसके अंदर सारी सिफात इतनी पोशीदा है कि अली के इस्म में कोई शरीक हो जाए मगर अली के सिफत में कोई शरीक नहीं होगा। मसलन अली नाम के हजारों लोग, मौलाए कायनात की जिंदगी में भी लोगों ने अपने बच्चों का नाम अली रख दिया। दुश्मना ने अहले बैत में भी अपने नाम अली रखे, और किताबें भी मजहब के खिलाफ लिखी। अली के खिलाफ लिख रहे हैं, अली नाम है अबुल हसन अली नदवी, पूरा नाम है अबुल हसन अली नदवी, और किताब अल मुर्तजा मौला के खिलाफ। तो क्या हुआ? नाम है, नाम किसी के रख लेने से कुछ नहीं होगा। सिफात कहां से लाओगे? अल्लाह ने कहा इसे मैंने अपना सिफात का मजहर बनाया, बल्कि सिफात का मजहर बनाया कहना है उनके लिए जिनकी शियत तक़य्ये में हो, वरना सिफात का मजहर नहीं, अल्लाह की सिफत ही है। यही अल्लाह की सिफत है, ये अलीम है। तो मैं यहां पढ़ता, मौला ने फरमाया अना इल्मुल्लाह, इल्मुल्लाह, इल्म से अलीम है, इल्म नहीं तो अलीम नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इल्म नहीं तो अलीम नहीं, इल्म नहीं तो अलीम पहचाना नहीं जाएगा। वो आलिम है, वो अलीम है, आलिम नहीं है। आलिम में इल्म आता जाता, अलीम में कभी जुदा नहीं होता। जैसे रहीम, जैसे करीम, जैसे अलीम। अली कह रहे मैं इल्मुल्लाह हूँ, मुफ्ती का इल्म नहीं हूँ, मखलूक का इल्म नहीं हूँ, खालिक का इल्म है। मखलूक का इल्म रहो तो मखलूक महदूद है। इल्मुल खल्क नहीं, इल्मुल मखलूक नहीं। मखलूक कहते महदूद है, तो अगर ये होता अली इल्मुल मखलूक है, महदूद है, अली का इल्म महदूद है, मखलूक किया था इल्मुल्लाह। मैं अपना आलिम, मैं अपनी जात को जानता हूं। इल्म एक अपनी जात का इल्म होता है, एक दूसरे की जात का। जब आप अपने जात के आलिम होते हैं, जब आप अपनी जात को जानते हैं, तभी तो आप अना कहते हैं। जब आप अपनी जात को जानते तभी तो अना कहते हैं, और दूसरे की जात को जानते हैं तभी तो आप कहते हैं। आप कहने का मतलब हुआ आपने दूसरे को जाना, अना कहने का मतलब है खुद को जाना। तो जिसे अपना भी इल्म हो और दूसरे का भी इल्म हो, मगर वो दूसरा आपके जैसा ही है। कमाल है अल्लाह के वली का, वो कह रहे अना इल्मुल्लाह, जिसे अपना भी इल्म है, मखलूक का भी इल्म है, खालिक का भी इल्म है। तो ये मखलूक के मेयार पे आके अना कहे तो वसी है, और अगर उसके मेयार पे आके अना कहे तो वली है। पूरी कायनात का इल्म जिसमें समा जाए वो है इल्म मखलूक, और इल्म खालिक और इल्म मखलूक दोनों ये मुत्तसिल हो जाए, जिसमें दोनों इल्म हो, उसे कहते अली।
اللہ کے صفات اور اللہ کے ذات اور اللہ کے افعال اور اللہ کے آثار کی مظہریت میں ڈھل کر اس کا ولی کہہ رہا ہے انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں، اللہ بغیر علم کے کچھ نہیں کرتا۔ قدرت ہے تو قدرت سے پہلے علم ہے، علم ہو تو قدرت ہوگی نا، سامنے والے پہ کنٹرول کب ہوگا، قبضہ کب ہوگا، جب اس کے متعلق علم ہو۔ علم تمام صفات میں سرتاج ہے، علم میں بھی عین ہے، علی میں بھی عین ہے، یہ حروف خود بتا رہے ہیں۔ تو جو علم الہی ہے وہ علی ہے، علی میں کیا ہے؟ ساری مخلوقات ہے، ساری مخلوقات علی کے لیے معلوم ہے۔ جو چیز معلوم ہوتی ہے اس کو پھر تکرار کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے تو مولا نے کہا، جب کسی نے کہا یا علی جیسے ہی سوال کرو جواب کیسے دیتے ہیں؟ کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی؟ 5 کیسے کہہ دیا؟ کیونکہ تیرے علم میں ہے نا، یہ معلوم تجھ کو ہے کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں 5 ہے، معلوم کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی لیے علی نے کہا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو، سب میری معلوم ہے، مجھے سب پر احاطہ ہے، میں زمین سے زیادہ عرش کی راہیں جانتا ہوں، یہ علم اللہ۔ تو اس علم میں سب کچھ ہے، اور سب علی کو نہیں سما سکتے، علی سب کو سنبھالے گا، علی سب کو سنبھالے گا، علی کے اندر سارے علوم ہیں۔ اس لیے یہ منزلت ہے کہ جہاں پر علی کہتے ہی اسم اللہ، علی اسم اللہ، علی عین اللہ، علی وجہ اللہ۔ یہ اضافتیں کیوں ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن میں جہاں جہاں اللہ کے نام کے ساتھ اضافت ہے تو اس اضافت کو دیکھ کر کے مضاف اور مضاف الیہ میں تمیز نہ دے کر کے پریشان نہ ہونا، سمجھ لو ہمارا مضاف الیہ اللہ ہے، ہم اس کے مضاف ہیں، عین ہم ہیں، اللہ وہ ہے، وجہ ہم ہیں، اللہ وہ ہے، ہاتھ ہم ہیں، اللہ وہ ہے، جنب ہم ہیں، اللہ وہ ہے۔ یہ اضافت کیوں ہے؟ تاکہ سمجھایا جائے معرفت کے لیے۔ تم ہاتھ رکھتے ہو، صرف ہاتھ تمہاری ذات کی حد تک ہے، لیکن میں اپنے پورے وجود میں، اپنے تمام وجود میں ید ہوں۔ ید کے معنی قدرت، اللہ کے سرتاپا قدرت کے وجود کو علی کہتے ہیں، اللہ کے علم کو علی کہتے ہیں۔ پہچاننا کس سے؟ صفت سے۔ یہ صفت ہی تو ہے علی، یہ صفت ہی تو ہے میرا مولا۔ اس لیے دنیا آ رہی ہے یا پوچھ رہی ہے کہ جس لہجے میں لہجے کو بھی علی جانتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ دوسرا دور تھا، دوسرے دور میں ابو ذر غفاری نے کہیں کوئی گفتگو کی، لوگ آگے کہنے لگے کہ بھائی یہ کہہ رہے، کہا لے آؤ، کہا ابو ذر کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ حق سے کرائیت کرتا ہوں، اور میرے پاس وہ ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، حق سے کرائیت کرتا ہوں، میرے پاس وہ ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ تم پہ تو حد جاری ہو گئی، کلمات کفر ہے۔ اتنے میں مولا کو پتا چلا، ہمارے مولا نے کہا میرا دیوانہ کہاں چلا گیا ہے، اس کا کیا تعلق ہے یہاں جانے کا؟ کہا کیا بات ہو گئی بھائی، کیا بات ہے، ابو ذر پہ کیوں اتنا غضبناک ہو؟ کہا کہ یہ کلمات کفر کا کیا کیا کہا اس نے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حق سے کرائیت کرتا ہوں، میرے پاس وہ ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں۔ کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا، کہا یار صحیح، پریشان کیا علی صحیح کہہ رہے؟ بولے ہاں حق سے کرائیت، بولے ہاں الموت حق، الموت حق، موت حق ہے، مگر موت سے سب کرائیت کرتے ہیں، سب پہ ڈرتے ہیں، سب نہیں چاہتے کہ مرے۔ تو یہ کیوں؟ کہا کہ یہ موت سے کرائیت اس لیے کر رہا تھوڑے دن اور جی لے تاکہ میرے ساتھ بیٹھے، میرا ذکر کرے، میرا چہرہ دیکھے۔ مومن اگر موت کو پسند نہیں کرتا تو صرف اس لیے تاکہ ذکر و فکر آل محمد میں رہے، یہ نہیں کہ اپنی بلڈنگوں کاروں اور اپنے جو ہے دنیاوی رنگینیوں کے لیے رہے، نہیں، مومن کی شان ہی نہیں۔ مومن جینا بھی چاہتا ہے تو بس ان کے لیے، اور پھر
پھر جب محسوس کرتا ہے کہ وہ اکیلا پڑ گیا ہے، ماحول بہت خطرناک ہو گیا، لفظ ولایت ہی بار ہو جائے تو وہ دعا کرے گا کہ اس دنیا میں پھر میں رہ کے کیا کروں۔ تو علی تمام معلومات تو کہا نہیں، یہ جو ابھی کہا انہوں نے کہ میرے پاس وہ ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، تو کہا وہ بھی صحیح ہے۔ یہ علی ایسی کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تمام اشیاء پہ قادر ہے۔ تو کہا تم نے نہیں سنا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی کفو نہیں، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اللہ نے کسی کو، اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہاں تو وہی کہہ رہا ابو ذر، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے، اللہ کے بیوی بچے نہیں ہیں۔ مومن سے بدگمانی مت رکھو، مومن سے خوشگمانی رکھو، ایمان ہو تو رہے گی نا خوشگمانی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقانی نے تفسیر روح البیان جو عالم اسلام کی بہت مشہور تفسیر ہے اس میں بھی موجود ہے، اور کئی کتابوں میں یہ واقعہ اور اس طرح کی کئی واقعات موجود ہیں۔ لوگ پہیلیوں کی شکل میں آ کے پوچھتے تھے، جیسے یہودی آیا، یہودی نے آ کے کہا کہ کون ہے بھائی تم میں جو رسول اللہ کا جانشین ہے؟ تو کہا کہ وہ ہے۔ بولے اچھا بھائی میں دو تین سوالات ہے، جواب دے دو میں اسلام قبول کروں۔ بولے کیا آسمانوں کا قفل کیا ہے، اس کی کنجی کیا ہے؟ بولے بھائی آسمان پہ تالا کب پڑا جو تم کنجی پوچھ رہا ہے؟ آسمان پہ بھی کہیں تالا ہے کیا؟ بولے یار تم واقعی رسول اللہ کی جگہ تم ہی ہو جانشین؟ اچھا دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ وہ کون سی مچھلی ہے جو اپنے، وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب قبر کو لے کے پھری خاموش؟ نہیں پتا۔ آسمانوں کا قفل کیا، اس کی کنجی کیا، نہیں پتا۔ کہا کہ چلو جھوٹا ہے اسلام، سچا نہیں ہے، یہاں پہ علم ہی نہیں۔ ایک شخص آیا آ کے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، ذرا ادھر بھی آ جاؤ۔ کہاں؟ کہا بس چھوٹا سا مکان ہے اینٹوں کا بنا ہوا، وہاں مولا رہتے ہیں، ان سے پوچھ۔ میں نے مجھے ان سے مطلب نہیں، میں تو ان کے جانشین رسول اللہ کے جو جانشین ہیں انہیں دیکھ لیا۔ کہا نہیں یہاں ہو دیکھ لو، تمہیں علم سے پتا لگے گا نا جانشین کون ہے۔ سیٹ سے مت پہچانو، علم سے پہچانو۔ یہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے بات، لوگ سیٹ کو دیکھتے ہیں، علم کو نہیں دیکھتے، گروہ کو دیکھتے ہیں، لیبل کو دیکھتے ہیں، علم کو نہیں دیکھتے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ مولا نے فرمایا کہ اے یہودی آسمانوں کے قفل سے مراد شرک ہے، کیونکہ جب بندہ شرک کرتا ہے تو اس کی کوئی نیکی آسمانوں پہ نہیں جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل بند ہے۔ جی بالکل آپ نے سچ کہا یا علی، صدقتا۔ اچھا اس کی چابی کیا ہے؟ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی چابی ہے شرک کا تالا ٹوٹے گا تو تیرا عمل قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کے ساتھ پھرتے؟ کا کوئی خبر نہیں، وہ یہ تو استعارے کے طور پہ، تمثیل کے طور پہ پوچھ رہا ہے۔ وہ حضرت یونس تھے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مچھلی انہیں لے کر کے پھرا کرتی تھی۔ اس وقت ان کی حالت بالکل بے حرکت مردے کی تھی، اور وہ ان کی مچھلی کی پیٹ ان کے لیے قبر بن چکی تھی۔ کہا بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو ایسا جاندار بھی بتائیے جس کے ماں باپ نہ ہو؟ تو کہا ایسے جاندار بھی ہیں، حضرت موسیٰ نے زمین پہ عصا مارا، اس سے جو اژدہا پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ نہیں تھے، اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ آدم کے ماں باپ نہیں ہے، ہوا کے ماں باپ نہیں ہے، آدم بھی بے ماں باپ ہے، ہوا بھی بغیر ماں باپ کے، یہ بھی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے سوالات لے کے کیا کوئی اور سوال نہیں ہے؟ یہ ہے علی نہیں، یہ ہے علم اللہ۔ تو کہا بس اتنے ہی سوالات ہیں اور کچھ ہے؟ تو کہا کہ یا علی اسلام قبول کرنے کے لیے اتنے کافی ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے اتنے سے کافی ہیں۔ تو یہ علم اللہ ہے، اس لیے جب علی بولتے ہیں تو پھر کوئی نہیں بولتا۔ لسان اللہ جب بولے تو پھر کسی کو بولنے کی فرصت اور موقع نہیں ملتا کہ بول پائے۔ علی کے آگے کیا بولیں گے؟ علی لسان اللہ، اللہ کی زبان ہے، اللہ کا علم ہے، اور یہ علم ہی تھا جو بول رہا تھا۔
یہ علم ہی تھا جو صبر تھا. اور پھر کبھی کبھی علم کا ذات کو نقصان بہت ہوتا ہے. اگر کوئی شخص رمال ہے، رمل کا جاننے والا، جفر کا جاننے والا، نجوم کا جاننے والا، اسے پتا چلے کہ یہاں سے ابھی باہر نکلے گا قتل ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ بھائی نکلے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، نکل جائیں تو قتل ہو جائے. یا کسی کو اسے علم ہو جائے کہ بس اب وہ 2-4 سیکنڈ میں مرنے والا ہے، اسے کچھ ہونے والا ہے، مر جائے گا، تو اس سے پہلے آدھی موت ہو جائے. کسی کو پتا چلے یہاں سے جاتے جاتے گھر میں کوئی مرنے والا ہے تو کتنا پریشان ہو جائے گا. اس لیے علم پر احاطہ سب کو اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ علم کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے. علم کے ساتھ صبر کی ضرورت ہے. یہ ائمہ طاہرین، یہ آل نبی، یا آل محمد علیہ السلام علم الہی تھے. مخلوقات کے جز کا علم تھا. اتنا علم تھا کہ کون ہمارا قاتل ہوگا، کب قتل ہوگا، کس کی نسل میں قاتل ہوگا، سب کچھ پتا تھا. اور اس کے بعد بھی صبر تھا. صبر ہمارے لیے مجبوری کا نام ہے، صبر آل محمد کے اختیار کا نام ہے. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ چلو ہمیں معلوم ہو گیا ابھی ہم مرنے والے، کیا کریں؟ یا ہمارے گھر پہ کچھ ہونے والا، یا دکان جلنے والی ہے، کچھ کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں. لیکن وہ صاحب اختیار ہے. مردے کو زندہ کیا، قم باذن اللہ، ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا. بلکہ قم باذن اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مظہر کامل ہے اس کی ولایت اور اللہ کی ولایت کا ثبوت ہے، تو انہیں تو قم باذن کا بھی. لیکن یہ جانتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے کہ کربلا میں کیا 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 ہونے والا ہے، ہر جز سے واقف رہتے ہوئے خاموشی سے چلتے رہے. علم کے ساتھ صبر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں صبر حسین اختیار حسین، صبر زینب اختیار زینب. کل میں نے پڑھا، آپ نے مصائب سنے اور وہ سب کتابوں میں موجود ہے کہ مولا کربلا میں آئے، ایک ایک مقام پہ لکیر کھینچ کے بتائے، یہاں میرا اکبر مارا جائے گا، یہاں عباس مارا جائے گا، یہاں اکبر کی قبر ہوگی، یا قاسم کے ٹکڑے پامال ہوگے، سب بتائے. جانتے بھی تھے، بتایا بھی کہ تیار رہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں اکبر تمہیں یہاں شہید ہونا ہے، تیار رہنا، عباس تمہارے شانے یہاں کاٹے جائیں گے. تو یہ منزل صبر ہے، اختیار حسین. اختیار یہ بھی ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ میں اللہ نے صفت دی ہے تو کیا کہنے حسین کے. امتحان کے طور پر چلیے امتحان پورا ہو گیا اور جتنے قتل ہونا تھا ہو گئے، شہید ہونا تھا ہو گئے. اس کے بعد اختیار حسین، آواز دے اور سب اٹھ جائے، آواز دے سب اٹھ جائے. تو دنیا کہتی کہ یہ آل محمد کا سحر جادو ہے. مگر مظلومیت نے وہ رنگ پیدا کیا، مظلومیت نے وہ رنگ پیدا کیا کہ ہر قوم، ہر ملت کے حساس دل میں حسین کا غم رہتا ہے. اس کے اظہار کے پیرائے الگ ہوں گے، مگر آنکھ میں نمی بول رہی ہے کہ احساس کربلا. سب کا احساس ہے حسین. اور پھر کوئی کمی، سارے جتنے جمع ہیں، اگر کوئی کمی ہے تو اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. علم بنائے گئے، 12 علم بنے، ایک ایک علم سپرد کیا گیا. غازی نے بڑھ کے کہا آقا یہ علم تو بالکل، اس کا تو کوئی کسی کو دینا ہے نہیں، یہ علم کس کے لیے؟ کہا کہ ایک آنے والا علم بردار آئے گا، وہ میرے میمنہ کا سردار ہو. کون آ رہا؟ کہ میرا دوست آنے والا ہے، خط میں نے لکھ دیا ہے. حسین بلاتے ہیں، بے شک حسین بلاتے، لیکن واقعا حسین نے اگر کسی کو بلایا تو حبیب کو بلایا. حبیب میں تمہارے بغیر دنیا سے جانا نہیں چاہتا. حبیب میں انتخاب پروردگار راحت قلب حسین ہوں،
مگر اس کے باوجود میرے دل میں بے چینی ہے کہ تم نہیں ہو۔ اس سے اندازہ کیجئے سرکار حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا مقام عظمت۔ آج کربلا میں سرکار حبیب ابن مظاہر کا جہاں مزار ہے، اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ ایک جملہ کہوں، جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ مولا حسین جہاں آرام فرمائے وہ تو خلد ہے، خلد کا رضوان دروازے پر ہوتا ہے، خلد حسین کے رضوان کا نام حبیب ہے، خلد حسین کے رضوان کا نام حبیب ہے۔ کون حبیب؟ کاتب الظاہرین۔ کون حبیب؟ حبیب الحسین، اللہ کے حبیب رسول اللہ، رسول کے حبیب حسین، حبیب الحسین، حبیب ابن مظاہر۔ ایک عجیب محبت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک روحانی اٹیچمنٹ ہے، ایک روحانی اتصال ہے، جس کی روح جس سے ملحق ہوتی ہے دنیا میں آنے کے بعد اسی کو چاہتی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ سرکار حبیب ابن مظاہر کا ان میں سے جو لوگ ناواقف ہیں ان کے لیے باقی، ورنہ سب جانتے، بچوں کے لیے اس کا حبیب ابن مظاہر کی جو زندگی ہے وہ عطا حسین ابن علی، کیونکہ جب حبیب اپنے بابا مظاہر کے ساتھ مدینہ آئے تھے بچپن میں، تو اس وقت جو ہے ایک مکان میں فروکش تھے، اور سرکار سید الشہداء آگے بڑھتے تھے تو حبیب قدموں سے خاک اٹھاتے تھے اور پیشانی پہ ملتے تھے۔ اور رسول اللہ نے دور سے منظر دیکھا، دیکھ کے کہا، حبیب کو گود میں اٹھایا، پیشانی کا پیار لیا رسول اللہ نے، کہا کہ یہ میرے حسین کا حبیب ہے۔ حبیب کہاں، کیا نام ہے؟ حبیب۔ تو کہا تم حبیب الحسین۔ مالی السبتین کی روایت ہے، 50 سال حرم حسین میں نماز پڑھانے والے آقا مہدی مازندرانی نے اس کو لکھا کہ رسول اللہ نے پیشانی چھوڑ، کہا یہ میرے حسین کا حبیب۔ حبیب چلے گئے، گھر میں ذکر کیا، مظاہر جو رسول اللہ کے صحابی تھے، حبیب کے والد تھے، آئے تو یا رسول اللہ میں تو باہر رہتا ہوں لیکن یہاں آیا تھا آپ کی قدم بوسی کے لیے، اور یہاں میں ایک جگہ فروکش ہوں، آپ کا جو ہے کل دوپہر میں کھانا ہے، بلاوا ہوا، بلایا گیا، کہا کہ شہزادے، آپ کے شہزادے کے بغیر گھر سونا ہوگا، کہا نہیں میں جانتا ہوں میرے حسین ہی کے تلے بلا رہے ہو۔ مولا صاحب چلے، سید الشہداء چاند چلے، اور جب مکان پہ پہنچے تو کھانا وغیرہ نکلا، تو مولا نے کہا، یہ حضرت مظاہر نے کہا بسم اللہ، تو کہا کہ نہیں میرا دوست حبیب کہاں ہے، حبیب کو بلائی، کہا نہیں وہ آ ہی جائے گا، آپ بسم اللہ کیوں؟ نہیں میں اپنے دوست کے بغیر کیسے کھا لوں؟ تو رسول اللہ نے بھی ہاتھ روک لیا، کہا کہ نہیں پہلے اس کا حبیب آ جائے۔ اب بے چین ہو گئے، مظاہر کرے تو کیا کرے، گھر میں جاتے رہے آتے رہے، بولے کیا بات ہوگی بتاتے کیوں نہیں؟ آگے بڑھے، بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کہنے کی ہمت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا شہزادے کا ہاتھ رکے یا دل میں کوئی بے چینی ہو، حسین کی آنکھ میں آنسو میں نہیں دیکھ سکتا، کیا ہوا؟ کہا کہ میرا حبیب چھت پر چڑھا تھا، چڑھ کے دیکھ رہا تھا حسین آنے والے ہیں، حسین آنے والے، انتظار حسین کرتے کرتے اس کا قدم لغزش کھایا، چھت سے گرا اور دم نکل گیا، میرا حبیب مر گیا، میرا حبیب مر گیا۔ بحور الغمہ میں سر مولانا سید محمد علی لکھنوی مشہور مقتل میں لکھتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کی موت ہو گئی، تو کہا کہ آقا حسین کی آنکھ میں آنسو آئے، مجھے برداشت نہیں، حبیب قربان ہے۔ تو کہا نانا میرا حبیب مر گیا، نانا میرا حبیب مر گیا۔ حسین بے چین ہوئے، اب جب بے چین ہوئے تو کہا کہ نہیں نہیں مظاہر ہم حبیب کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ کمرے میں داخل ہوئے اور سیدھا کہا حبیب اٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، گھر بلا کے الگ ہو گئے۔ اتنا کہنا تھا، حبیب کی لاش میں حرکت پیدا ہوئی، حبیب اٹھ کے بیٹھے، حبیب کا ہاتھ پکڑ کے لے کر کے آئے، ساتھ میں کھانا کھایا۔ رسول اللہ نے چہرہ حبیب کا دیکھ کے کہا حبیب انت حبیب الحسین، تو میرے حسین کا حبیب ہے۔ اللہ اکبر، یہ تعلقات عالم ارواح کے ہیں،
اس کے بعد مظاہر کچھ دن رہے، کہا کہ آقا آپ اجازت دیجئے میں اپنے وطن چلوں اور میرا بچہ میرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو حضرت حبیب نے بھی ملاقات کی اور سید الشہداء کے قدموں کی خاک لی، سر پہ ملا، کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے، اے میری زندگی تو آپ ہی کی عطا کردہ ہے، آپ کے وجود کی برکت ہے، ورنہ مجھے زندگی کہاں نصیب ہوتی۔ کہا حبیب تم ہمارے ہو، ہم آقا آپ کے غلام ہیں، کبھی تم ہمارے دوست ہو۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ یہی بات تھی کہ سب ساتھ ہے لیکن وہ ساتھ نہیں ہے جس کی زندگی میرے نام لکھ دی گئی۔ وہاں سے خط لکھا، من الحسین الی الحبیب، حبیب میں تنہا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک عجیب و غریب جملہ جو خط میں موجود ہے، حبیب تمہارا حسین تمہارا دوست تنہا ہو گیا۔ عباس ساتھ ہے، تنہائی کا احساس ہے، علی اکبر ساتھ ہے، تنہائی کا احساس ہے۔ کہا یہ سب گھر والے، لیکن باہر کا کوئی دوست نہیں ہے جو اپنے گھر والوں کی تسلی کے لیے میں کہوں اے میری بہنوں میرا بھی کوئی باہر والا موجود ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب حبیب چلے، ایک عجیب و غریب منظر ہے، ایک عجیب و غریب ماحول ہے سن 61 ہجری کا۔ جب تک سن 61 ہجری جیسا ماحول نہیں بنے گا ظہور نہیں ہوگا۔ شوہر کو پتا نہیں بیوی کا کیا مذہب ہے، بیوی کو پتا نہیں شوہر، یعنی بیوی اگر یزید کی طرف ہے تو شوہر حسین کی طرف، مذاہب چھپا کر کے لوگ گھروں میں جی رہے، کون کس کا ہے، کس عقیدے کا، کسی کو خبر نہیں۔ ایک مرتبہ قاصد آیا، دستک دی، کا کون ہے، کا انا قاصد الحسین۔ خط لیا، خط پڑھا، ایک کونے میں کھڑے ہو کر بہت روئے، اس کے بعد آنسو صاف کیے، چہرہ خشک کر کے اندر آئے، پتا تو چلے کہ بیوی کیا مذہب رکھتی ہے۔ کہا کس کا خط تھا؟ کہا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اچھا ان کا خط تھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں اہل حرم کے ساتھ نکل چکے، کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، حبیب آؤ، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں میں سیاست میں جانا نہیں چاہتا، یہ سب مسئلے ایسے ہیں کہ اس میں جان چلے جاتی ہے، بیکار میں گھر والے بچے پکڑے جاتے ہیں، بس نہیں چاہ رہا۔ بیوی کا امتحان لینا مقصود تھا۔ بیوی نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، تم نہیں جا رہے ہو تو نہ جانے کی وجہ، اور نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ تم بیوہ ہو جاؤ گی، نہ جانے کی وجہ یہ میرا بچہ یتیم ہو جائے گا، کیا تمہیں منظور ہے تم بیوہ ہو جاؤ؟ تو کہا کہ مطلب آقا شہید ہو جائیں گے، ان کی ازواج کا آپ کو خیال نہیں ہے، ان کے بچوں کا خیال نہیں ہے، ہمارا اور اپنے بچے کا ہے۔ حبیب نے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا شکر للہ۔ زوجہ نے کہا کیا ہوا، آپ کس بات کے لیے شکر للہ کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ کیجئے، میرا آقا مصیبت میں، کہا اس پہ شکر کر رہا ہوں کہ تو حسین کی چاہنے والی، تو کہا مجھ پہ خاک ہو جائے میں اور آقا حسین کو نہ چاہوں۔ حبیب نے کہا اتنا برا دور آ گیا ہے کہ اپنے گھر میں بھی حسین کا ذکر کرنا آسان نہیں۔ اس کے بعد اپنے غلام سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اپنے غلام سے کہہ دیا تھا کہ ایک اندھیری گلی میں جا کے گھوڑا لے کے کھڑے رہنا، میرا انتظار کرنا، جب دن ڈھل جائے گا سیاہی چھا جائے گی میں آؤں گا، اس سے پہلے گھر نہ آنا۔ زوجہ نے کہا اے آقا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، میں بھی وہ برکت حاصل کروں، میں بھی اس لٹے ہوئے قافلے میں رہوں۔ اور یہ کہا تو آپ چلے، آپ تو جیسے ہی گھر سے باہر نکلے اور شکر خدا کرتے ہوئے تو وہاں ایک درخت نظر آیا، درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر کے دیکھا اور غلام اپنے گھوڑے کی زین پہ ہاتھ رکھے ہوئے روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے اے گھوڑے اگر میرا آقا نہ آیا، اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں اپنے آقا حسین کے لیے خود چلا جاؤں گا۔ یہ
कहता जाता था तो घोड़े की आंख से आंसू रवा हुए। फिर हबीब आगे बढ़े, का शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह। गुलाम आगे बढ़ा, का आका अब आ गए, शुक्र किस बात का? हुसैन मुसीबत में। कहा कि शुक्र इस बात का कि तू भी हुसैन वाला, सौजा भी हुसैन वाली। का आका अगर मुझे गुलाम मानते हो तो एहसान करो कि इजाजत दो। कहा कि मैं तुझे आजाद किया हुसैन की मोहब्बत में। का मुझे आपसे आजादी कबूल है, हुसैन की गुलामी से न निकालना। मैं चाहता हूँ करबला मैं भी चलूं, मैं भी अपने आका पे जान फिदा करूं। इंतजार रहा। वहां ये आलम है, करबला के मैदान में घोड़े पर घोड़े आ रहे हैं, टापों की आवाजों से बच्चों के दिल दहल रहे। बार बार शहजादी आगे बढ़ती है, बच्चों को दिलासा देती है। कहा कि भैया ये घोड़ों की टापों की कैसी आवाज है कि बार बार सवार आते हैं और उनकी टापों से बच्चों के दिल दहल जाते हैं। कहा इतने लोग आ रहे हैं मेरे भाई, क्या तुम्हारा भी कोई होगा ना? कोई तो आए। कहा कि ज़ैनब मैंने खत लिख दिया है, मेरा दोस्त आ रहा होगा। बाहर खड़े रहे शहर में। मौला अब्बास अली अकबर ने कहा कि कौन आने वाला है? का हबीब को खत लिखा, देखो वो आता ही होगा। ज़बाने कुन फयकून से जुमला निकला और फौरन फजाए करबला में हवा के दोष पे गुबार बुलंद हुआ। गुबार बैठा और आईने की तरह एक नूरानी चेहरा बिल्कुल नजर आया। हुसैन बाहों को फैला करके घोड़ सवार की तरफ आगे बढ़े कि जैसे बहुत इश्तियाक रहा कि मेरा हबीब हाथों को फैला के आगे बढ़े। हबीब तुम आगे। इस अंदाज को हबीब ने देखा कि मैं घोड़े पर हूँ, मेरा आका हाथों को फैलाया और अपने को घोड़े से जमीन पर गिरा दिया। हुसैन तेजी से बढ़े, हबीब को उठाया। हबीब तुमने अपने को गिरा दिया। क्या ये पहला मौका? इतने करीब हो गए, इतना इंतजार था। ए आका आप पर मेरी जान कुर्बान। का हबीब तुम आगे गले से लगा कर हबीब तुम आगे। हबीब रात दिन जब से खत लिखा हूँ बस तुम्हें याद कर रहा हूँ, मेरा हबीब आ जाए। तुम्हारा नाम महज़रे शहादत में मौजूद है, भला तुम कैसे ना आते? का आका ये जिंदगी आप ही की दी हुई है। एक मर्तबा शहजादे अली अकबर से घर में इत्तला हुई खेमे में। कहा कि मेरा भाई रो रहा है अकबर। कहा कि नहीं, खुशी के आंसू है, आज उनके दोस्त हबीब आए। सुनना था कि हबीब से कहना कि ज़ैनब ने दुआ दी, खैर मकसद किया। ये सुनना था, मामा ज़मीने करबला पे फेंक दिया। ए शहजादी मुझ पे रहम करो, मेरा दम ना निकल जाए। शहजादियां गुलाम छातों का इस्तेमाल कर रही। अल्लाह रे मकाम अल्लाह रे हबीब इब्ने खेमे में लाए, खेमे में बिठाया तो मदीना याद आया। खेमे को हबीब ने देखा कि सूरज की शुआएं खेमे के तनावों से अंदर आ रही हैं। बच्चों के सूखे होठ है, नूरानी चेहरे हैं और बीबियां खेमों के अंदर खड़ी हुई इंतजार हबीब में हुसैन को देख रही है। एक मर्तबा खेमों पे नजर डाली, रोने लगे। का हबीब क्यों रो रहे हो? का आका मदीने का घर याद आया, मदीने का शहजादा, उस आबादी में रहने वाला, इस जंगल में खेरों में बैठा। आए मेरी शहजादियां जमीन पर बैठी है, आए शहजादे जमीन पर बैठे हुए। इमाम की आंखों में आंसू आए। आका आपकी आंखों में अगर अब आंसू आया तो मेरा दम निकल जाएगा।
کہا حبیب میری آنکھ میں آنسو اس لیے آئے کہ میں نے خط لکھ کے تمہیں بلایا لیکن میں تمہاری خدمت نہیں کر پا رہا ہوں حبیب۔ حسین غریب کے پاس اس مرحلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ آقا میرے پاس تو ہے نا، میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے لیے تو لایا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا کہ حبیب نے ہر موقع پر مولا حسین کے دشمنوں سے مکالمہ جب کبھی ہوتا تھا آگے بڑھتے گفتگو فرماتے تھے۔ جب کسی شقی نے نماز کے لیے معاذ اللہ گستاخی کی، بڑی گندی گستاخی کی مولا کی شان میں کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تو فوراً حبیب ابن مظاہر نے بھالا مارا جس کی وجہ سے گھوڑا الف اور زمین پہ وہ گرا، چاہتے تھے گلا کاٹ لے، شمر ملون آ کر کے اس کو لے گیا۔ کہا کہ اب اگر میرے آقا کی شان میں اونچی آواز کر دی تو میرے بڑھاپے کو نہ دیکھنا، میرے اندر وہ جذبہ حسینی ہے کہ یہ لشکر خاک میں مل جائے گا۔ مولا حسین نے آگے بڑھ کے سرکار باب الحوائج سے کہا میرے حبیب کو لے آؤ۔ کہا حبیب اپنے غصے کو تھامو، یہ ناپکار مجھے نہیں جانتے ہیں، ان کے اوپر شیطان مسلط ہو چکا ہے، ان سے گفتگو نہ کرو۔ کہا آقا میں زندہ رہوں اور کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ حبیب کی محبت ہے، یہ حبیب کی محبت ہے۔ ہر مقام پر ہر جگہ کھڑے، یہاں تک کہ جب وقت نماز آتا ہے اور ایک صحابی کہتے آقا اللہ اللہ وقت نماز آ گیا، تو کہتے اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے نماز کو یاد رکھا ہے۔ تو سرکار حبیب سن کے کہتے ہیں آقا آپ نماز پڑھیے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حبیب تمہاری نماز، کہا میں اپنی نماز آپ کے جد کے ساتھ پڑھ لوں گا، آپ کے جد کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ یعنی حبیب بتا رہے تھے اس وقت حسین کے سامنے تیر کھاتے ہوئے شہید ہونا یہی میری نماز ہے۔ اب یہاں عمل کو امام پہ پروار کیا، یہ نہیں کہ میں بھی پڑھوں گا، کہا کہ نہ میری نماز آپ کے جد کے ساتھ ہوگی۔ حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد زخموں سے چور بھی ہوئے اور نماز ہوئی، اور پھر اس کے بعد سرکار حبیب ابن مظاہر کا یہ وہ موقع ہے کہ جب نماز حملہ اولا نماز فجر میں ہوا ہے اور اس کے بعد بہت سے لوگ شہید ہو گئے سجدے میں نماز میں، اس کے بعد جو بچے وہ 72 تھے، تو وہ 72 شہدائے کربلا اسی سے مشہور ہے، ورنہ کربلا میں 100 سے اوپر شہید ہے۔ 72 شہدائے کربلا حملہ اولا کے بعد جو بچے ان کے لیے کہا جاتا، اسی حملے میں سرکار حبیب زخمی بھی ہوئے تھے۔ لیکن اس کے بعد میمنہ کا اپنے سردار بنایا حبیب ابن مظاہر کو، کہا تم سردار ہو، تمہیں میں سرداری دیتا ہوں۔ حبیب ابن مظاہر نے قدموں کا بوسہ لیا، سرداری قبول کی اور اس کے بعد میں اپنے دستے کو لے کر کے لڑتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب ایک ایک نفر آ کے لڑنے لگا تو اس کے بعد سرکار حبیب نے اجازت مانگی، حبیب نے اپنے مولا سے اجازت مانگی۔ مولا نے سر سے پیر تک دیکھ کے کہا حبیب میں نے تمہیں بلایا ضرور تھا، لیکن تمہارے کو مقتل میں تمہیں بھیجنا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے تم اجازت مانگ رہے ہو۔ کہا کہ آقا میرے پاس سوائے اس اجازت کے مانگنے کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد مولا نے اجازت دی، حبیب ابن مظاہر آئے میدان میں، اس کے بعد رجس پڑھا، باضابطہ رجس خانی کی اور 9 لاکھ کے لشکر سے مخاطب ہو کر کے فاتح خیبر کے بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں لے کر کے ایسے مخاطب ہو رہے تھے جیسے کوئی جوان ہے، اور اس طریقے سے آپ کے ہونٹ تھے، سوکھے ہوئے ہونٹوں کے اندر ایک عجیب قوت تھی، جذبہ حسینی، حسین پہ سرفروشی کی جو تمنا، حسین پہ مر مٹنے کی جو خواہش تھی، اس نے آپ کو بڑھاپے میں جوان کر دیا تھا، اور ان کی جوانی کے آگے یزیدی لشکر کے سارے جوان ضعیف نظر آ رہے تھے۔ ایک ضعیف ہے جو حبیب الحسین ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، کوئی آگے بڑھنے والا نہیں۔ حبیب نے خود ہی
تلوار کو بے نیام کیا، آگے بڑھے، گھوڑے کو ایڑ لگا کے کہا میں حسین کا شیر، میں حسین کا نمائندہ ہوں، کہ تم میں کسی میں ہمت نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ لوگ آتے گئے، قتل ہوتے چلے گئے، لیکن عزیزان گرامی جب آپ نے ایک شقی کو قتل کیا اور شقی کو جیسے ہی قتل کیا آپ جھکے ہوئے تھے، ایسے عالم میں عقب سے کسی نے وار کیا اور آپ کے پہلو میں تلوار سرایت کر گئی۔ جب پہلو سے تلوار نکلی تبھی آپ نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ایسے آواز پہنچی، ویسے ہی آواز کی دوش پہ گویا حسین آئے، فوراً مولا سرانے پہنچ گئے، اور جب سرانے پہنچے تو عالم یہ تھا حبیب ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، آنکھوں کو انتظار تھا چہرے حسین کا، لبوں پہ تبسم تھا، اے آقا مجبور ہوں، جان ایک ہی ہے ورنہ اور بھی ہوتی تو فدا کرتا، حبیب تم یہاں سے جاؤ گے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، حبیب ہمارا انتظار کرنا اور ہمارے بابا سے، ہمارے نانا سے ہمارا سلام کہنا اس بدبخت امت نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں دیا، خیمے میں بچے پیاسے ہیں، خیمے میں بچے پیاسے۔ حبیب نے ایڑیاں رگڑی، وہ وقت آیا کہ جس گود میں حسین کی حبیب کو زندگی ملی تھی اسی گود میں اپنی جان دے دی، من کا ڈھلا ایک مرتبہ حسین نے پیشانی میں بوسا لیا، سینے سے سر کو لگایا، حبیب تیری جدائی حسین پہ بہت شان۔ آلے والے تجھے واسطہ ذکر محمد والے، ان آوازوں کو اس گریے کو قبول کر، ہمارے دلوں کو غم حسین کی کربلا بنا دے، ہماری آنکھوں کو اشک حسین کی فرات بنا دے، جب تک زندہ ہیں گریہ غم حسین میں زندگی گزرے، ولایت علی پر زندگی گزرے، اپنی توحید خالص پر، سرکار دو عالم کے ختم نبوت کے عقیدے پر، ائمہ طاہرین کی امامت و ولایت کے عقیدے پر زندہ رہ، نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما، خصوصاً شہدائے کربلا کے ذکر کے صدقے میں ناصر صاحب جو علیل ہے ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، اور پالنے والے ظہور امام میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ عباس کہتی تھی یہ فوج سے تمہارا دریا ہے ہمارا، بہتر ہے اگر آپ کریں اسے کنارا، دریا ہے ہمارا۔ عباس کہتی تھی یہ فوج سے تمہارا دریا ہے ہمارا، آنے کی یہاں شام کے حاکم کی خبر ہے، سب زیر و زبر ہے، سب زیر و زبر ہے، کل صبح سے گھر جائے گا میدان یہ سارا، دریا ہے ہمارا۔ عباس کہتی تھی یہ فوج سے تمہارا دریا ہے ہمارا، یہ سنتے ہی عباس کے ابرو پہ بلایا، پڑھ کر یہ سنایا، پڑھ کر یہ سنایا، ہرگز نہیں تم لوگوں کا کچھ اس میں اجارہ، دریا ہے ہمارا۔ عباس کہتی تھی یہ فوج سے تمہارا دریا ہے ہمارا، لشکر کو ہٹا کر یہ صدا شیر کی آئی، کس کی ہے ترائی، کس کی ہے ترائی، بتلاؤ کہ قبضے میں ہے اب کس کے کنارہ، دریا ہے ہمارا۔
نے کہا شاہ سے گھبراتی ہوں بھائی، ہوئے نہ لڑائی، ہوئے نہ لڑائی، لے آئیے عباس کو یہ کہہ کے خدا را دریا ہے ہمارا۔ عباس سے کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا۔ جا کر کہا شبیر نے عباس سے دلاور، کیوں ہوتے ہو مذکر، کیوں ہوتے ہو مذکر، میرے لیے ہر چیز کو خالق نے اتارا دریا ہے ہمارا۔ عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا۔ 10ویں کو قیامت ہوئی بسمل، رو دیتے تھے قاتل، رو دیتے تھے قاتل، ساحل پہ کٹے ہاتھ جو کرتے تھے اشارہ دریا ہے ہمارا۔ عباس کہتی تھی یہ فوج ستمارا دریا ہے ہمارا۔ السلام علیکم عبداللہ۔